السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، جنت کا بیان پارٹ نمبر 5۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ ہسبینڈ وائف دونوں ہم عمر ہوں گے، یعنی دونوں کی ایج ایک ہی ہوگی، دونوں جوان ہوں گے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک بوڑھا ہوگا یا دونوں بوڑھے بھی ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ دونوں کو جوان کر دے گا، کیونکہ جنت میں کوئی بوڑھا اور بوڑھی داخل نہیں ہوں گے اور نہیں ہوگی۔ اگر بڑھاپے میں کسی کا انتقال ہوا تب بھی اللہ ان کو جوان کر دے گا۔ تو جنت میں داخل ہونے والے سب کے سب جوان ہوں گے، جو بوڑھے مرے ہیں وفات پہ اللہ ان کو بھی جوان کر دے گا۔ تو جنت کے اندر سب کے سب جوان ہوں گے، سب کے سب جنت میں جوان ہوں گے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر کسی کا شوہر ایج میں کافی بڑا ہو تو ایسی بیوی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جنت میں آپ کا اگر شوہر جاتا ہے، آپ بھی جنت میں جاتی ہیں، تو شوہر جوان ہوگا، آپ بھی جوان ہوں گی۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کسی کی بیوی بڑی ہو ایج میں زیادہ، وہ بھی پریشان نہ ہو، جنت میں وہ بھی جوان، آپ بھی جوان ہوں گے۔ اچھا، کسی کے ذہن میں بات سوال آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب سب کے سب کو اللہ جوان بنا کے جنت میں داخل کرے گا، سب جوان ہوں گے، تو پھر کئی سال گزرنے، 50 سال، 100 سال، 100 ایئرس گزرنے کے بعد کیا پھر بوڑھے ہو جائیں گے؟ نہیں، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ تو کیا ہمیشہ سب جوان ہی رہیں گے؟ جی ہاں، عورت ہو یا مرد ہو، سب کے سب جنت میں ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ تو اب دیکھیے دنیا میں کیا معاملہ ہے کہ لوگ بڑھاپے سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا گھبراتے ہیں، کتنا برا لگتا ہے۔ اگر کسی کو انکل بول دے وہ انسان برا مان جاتا ہے، کسی کو آنٹی بولیے وہ برا مان جاتی ہے، اچھا میں آنٹی دکھتی ہوں، خالہ بول دیجیے برا مان جاتی ہے، کسی کو انکل بول دیجیے، چچا بول دیجیے برا مان جاتا ہے۔ کیوں؟ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بوڑھا ہو یا کوئی بوڑھی ہو۔ تو ایسے لوگوں کی تمنا، بلکہ سارے لوگوں کی تمنا انشاءاللہ یہ پوری ہوگی جنت میں کہ ان لوگوں کو یا بلکہ کسی کو بھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کوئی بوڑھے نہیں ہوں گے، سب کے سب ہمیشہ جوان رہیں گے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا، بہت سی تمنائیں، آرزوئیں جو آپ دنیا میں چاہتے پورا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آرزو کو، اس تمنا کو، اس آپ کی خواہش کو اللہ جنت میں پورا کر دے گا۔ اسی طرح جنت میں کوئی ٹوائلٹ نہیں ہوگا، تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ اتنا کھائیں گے، پیئیں گے، کھانے پینے ساری چیزیں ہوں گی، تو کھائیں گے پیئیں گے بھرپور، خوب کھائیں گے، دبا کے کھائیں گے، لیکن کسی کو پیشاب نہیں آیا، کسی کو پیخانہ لگے گا ہی نہیں۔ جس اللہ نے دنیا میں یہ سسٹم بنا کہ پیشاب پیخانہ دنیا میں لوگوں کو لگتا ہے، وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں ایسا سسٹم کر دے گا ہمارے جسم کا کہ کسی کو پیشاب ہی نہیں لگے گا، کسی کو پیشاب نہیں لگے گی، کسی کو پیخانہ نہیں لگے گا، اس کی حاجت ہی نہیں آئے گی، اس کا سسٹم ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت صاف طور پہ کہا کہ کوئی کسی کو پیشاب نہیں لگے گی، کسی کو پیخانہ نہیں لگے گا، بلکہ جو لوگ کھائیں گے اس کے ہاضمے کا سسٹم اللہ اس طرح بنا دے گا کہ جنتیوں کے جسموں سے ایک پسینہ نکلے گا، پسینہ نکلے گا، وہ کھانا ہضم آپ کا، پھر بھوک لگی پھر کھائیے آپ، ٹھیک ہے۔ تو کوئی پیشاب پیخانے کا سسٹم نہیں ہوگا، یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی، بہت بڑی نعمت ہوگی الحمدللہ۔ اچھا، جو جسم سے جو پسینہ نکلے گا ہمارے جسموں سے جنتیوں کے، اس میں بدبو نہیں ہوگی، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اسی حدیث کے اندر کہ پسینہ مہکے گا خوشبو کی طرح، سینٹ کی طرح، اچھی خوشبو آئے گی پسینے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی دنیا میں ہی، یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ پر عام امتیوں اور عام مسلمانوں اور جنتیوں کے لیے یہ بات ہوگی کہ دنیا میں تو ہمارے پسینے اچھے نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں جنت میں اللہ پسینے کے اندر خوشبو ڈال دے گا، یعنی خوشبو ہی بن جائے گی، وہ بدبو سے نہیں آئے گی۔ اسی طرح ایک بات اور ہوگی جنت کے اندر کہ کسی کے جسم سے کوئی بدبو نہیں آئے گی، کسی کے منہ سے بھی بدبو نہیں آئے گی، کسی کا دانت خراب نہیں ہوگا، کسی کا آنکھ خراب نہیں ہوگا، جسے کل بتایا گیا، نو ڈاکٹر نو ہاسپٹل، کوئی خرابی کمی آپ کے جسم میں نہیں آئے گی، نہ آنکھ خراب نہ کان خراب، جسم میں یا پیر میں کوئی درد نہیں، یا منہ میں کوئی بدبو نہیں، جسم میں کوئی بدبو نہیں، خوشبو ہی خوشبو ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ کو ناک صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ناک میں وہ جو گندگی آتی وہ نہیں آئے گی، کوئی نزلہ نہیں، کوئی زکام نہیں۔ جو لوگ نزلہ زکام کی حالت میں رس ملائی نکالتے ہیں وہ سب نہیں ہوگا جنت میں،
ناک میں وہ چیز آئے گی نہیں. اس طرح کان جو آپ صاف کرتے ہیں وہ کان میں گندگی نہیں آئے گی, یہ آئے گی نہیں. جسم میں میل بھی نہیں ہوگا, میل نکلے گا ہی نہیں. سبحان اللہ, یہ سب ساری باتیں ہیں. اسی طرح جسم میں کوئی بال نہیں ہوگا, چاہے عورت ہو یا مرد ہو, جسم میں کوئی بال نہیں ہوگا, ایک ہی بال ہوگا بس, وہ بھی سر پر. تو سر کے بال کے علاوہ پورے باڈی میں دوسرا کوئی بال نہیں ہوگا, یاد رکھیے. حتیٰ کہ جو مرد ہوں گے, مرد کو جنت میں داڑھی نہیں آئے گی اور نہ ہی مونچھ آئے گی. جی یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو مسلمان داڑھی کو دنیا میں کاٹ رہے ہیں, عورت کے چہروں کی طرح اپنے چہروں کو بنا لیتے ہیں, کتنے گنہگار ہیں وہ. صبر کریں, سنت پر عمل کریں, ثواب بھی ملے گا. اور جنت میں داڑھی نہیں آئے گی آپ کو. اب ترسیں گے, جنت میں داڑھی نہیں آئے گی, یہ دنیا کے لیے. جنت میں نہ کسی کو مونچھ آئے گی نہ کسی کو داڑھی آئے گی. مرد کی بات کر رہا ہوں میں, مرد کو مونچھ اور داڑھی نہیں آئے گی, صرف سر کے بال ہوں گے. عورت کو بھی صرف سر میں بال ہوں گے بس, اس کے علاوہ سر کے بال کے علاوہ جسم میں کوئی بال نہیں ہوگا. تو ناک میں کوئی گندگی نہیں, کان میں کوئی گندگی نہیں, جسم میں بھی کوئی میل کچیل نہیں ہوگا. حتیٰ کہ تھوک تک نہیں آئے گا, نہ کوئی تھوک نہ کوئی بلغم. انسان بالکل پاک صاف ہوگا. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اس طرح پاک کر دے گا کہ عورت اور مرد کے جسم سے کوئی گندگی نہیں ہوگی اور نہیں نکلے گی. جنت میں کوئی سنگل نہیں ہوگا. جیسے جو دنیا میں جو لوگ شوہر بیوی ہیں, ہسبینڈ وائف ہیں, اگر دونوں جنتی ہو گئے تو جنت میں ملیں گے, ساتھ میں رہیں گے, الحمدللہ, بہت بڑی بات ہے. اچھا, کچھ لوگ ایسے جو شادی سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں, جوان لڑکی جوان لڑکا شادی سے پہلے انتقال کر, ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ ایسے لوگوں کی شادی کرائے گا جنت میں. تو جنت میں کوئی کنوارا نہیں رہے گا, کوئی کنواری نہیں رہے گی, یعنی کوئی سنگل نہیں ہوگا, سب کپل ہوں گے. سن لیجئے, جنت میں کوئی اکیلا نہیں رہے گا, نہ ہی کوئی مرد اور نہ کوئی عورت, بلکہ سب کے سب جوڑوں کے ساتھ ہوں گے, شادی شدہ ہوں گے. جس کی شادی ہے جنتی اگر دونوں ہیں تو الحمدللہ. جو شادی سے پہلے انتقال کرے گا اللہ ان کی شادی کرائے گا, نکاح کرا دے گا. تو سب شوہر بیوی ساتھ ہوں گے. دنیا میں بہت سے لوگ جس کی شادی نہیں ہو پاتی ہے کسی وجہ سے, کوئی لڑکی کچھ ہو سکتی ہے, کچھ لڑکے ہوتے ہیں جس کی شادی نہیں ہو پاتی ہے, وہ لوگ نہ گھبرائیں, جنت میں ان کی شادی اللہ کرائے گا. جنت میں ان کو شوہر ملیں گے, جنت میں ان کو بیوی ملے گی. تو جنت میں کوئی اکیلا تنہا نہیں رہے گا, کوئی سنگل نہیں ہوگا, سب شادی شدہ رہیں گے جنت کے اندر. اچھا, کیا جنت میں کچھ یاد آئے گی, کچھ چیزیں دنیا کے بارے میں, پڑوسیوں کے بارے میں, رشتہ داروں کے بارے میں؟ ہاں, آپ یاد کر پائیں گے. یعنی جنت میں کوئی روبوٹ والا سسٹم نہیں ہوگا, آپ کو کچھ یاد نہ آئے, یاد آئے گا آپ کو. کون پڑوسی تھا, کون رشتہ دار تھے, اب کیسے تھے, کیا تھا, وہ آپ کو یادیں آئیں گی. بلکہ جنتی آپس میں سے پوچھیں گے بھی, فلاں رشتہ دار کہاں ہے, فلاں پڑوسی کہاں ہے. تو کچھ رشتہ دار ایسے بھی ہوں گے, کچھ پڑوسی جو جہنم میں چلے جائیں گے, اس کو ڈھونڈیں گے, پتہ چل پائے گا اچھا وہ نیک تھا, وہ برا تھا, وہ ایسا تھا. سارا یادداشت جو میموری آپ کی کام کرے گی. سب کا گھر جنت کے اندر سپریٹ ہوگا, الگ الگ ہوگا, اچھے سے بنا ہوگا. تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. گھر کی وجہ سے یا راستوں کے لیے لوگ جھگڑتے ہیں, روم کے لیے جھگڑتے ہیں, ایک زمین کے لیے لوگ جھگڑ جاتے ہیں. وراثت کا جو مسئلہ آتا ہے, باپ دادا جو زمین چھوڑ کے آتے ہیں, عام طور پہ اکثر فیملی, اکثر گھر والے بیٹے یا بیٹیاں لڑ جاتی ہیں زمین کے لیے, جو اچھا طریقہ نہیں ہے. جنت میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. سب کا گھر اتنا بڑا بڑا ہوگا, ایک معمولی جنتی کو بھی اتنا بڑا گھر ملے گا کہ دنیا کے اندر کسی بڑے بادشاہ, کسی پرائم منسٹر, کسی بڑے سے بڑے وزیر اعظم کے پاس بھی اتنا بڑا گھر نہیں ہوگا جو ایک جنتی کے پاس ہوگا. اللہ اکبر. بڑے بڑے محلات, محل ہوں گے, وہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے بھی انشاءاللہ دوسرے درس میں کریں گے. تو سب کے گھر سپریٹ ہوں گے. اچھا, وہاں غیر محرم محرم آپس میں مل کے کوئی بدتمیزی شرارت نہیں کریں گے. دیکھیے, یہ دنیا بھی حرام ہے, آخرت بھی حرام ہے, کہ کوئی غیر محرم سے بات نہیں کرے گا, کوئی دیکھے گا نہیں. سپریٹ ہوں گے. اچھا, اس کی نوبت بھی نہیں آئے گی کیونکہ وہ شیطان بھی بہکانے والا نہیں ہوگا. گھر بھی ایک جگہ نہیں ہوں گے. کوئی جوائنٹ فیملی کا سسٹم بھی نہیں ہوگا کہ انسان عورتیں مجبور ہو جائے پردہ کر کر کے تھک جائیں. کوئی جوائنٹ فیملی نہیں, سب کا گھر سپریٹ ہوگا. کوئی کسی کو نہیں دیکھ پائے گا, سب الگ الگ ہوں گے. ہاں, رشتہ دار جو ملنا چاہیں تو الگ بات ہے, ملاقات بات, لیکن کسی گھر میں جھانکنا یا جھگڑے کی نوبت آنا یہ سب نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک غیر محرم کی بات ہے تو غیر محرم سب الگ تھلگ رہیں گے, یہ لوگ آپس میں نہیں مل سکتے. کوئی بھی عورت لڑکی بے پردہ نہیں رہے گی, بے پردے کی نوبت بھی نہیں آئے گی, سب پردے میں ہوں گی, عزت و آبرو کے ساتھ ہوں گے.
رہی بات کیا جنت میں کسی کو نیند آئے گی؟ نہیں، جنت میں نیند نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کئی ریزن ہے۔ نمبر 1 کہ نیند، یہ اس کو چھوٹا موت کہا گیا ہے، اور جنت میں کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح نیند، انسان کب نیند آتی ہے؟ انسان کب آپ سوتے ہیں؟ دن بھر کام کرتے، رات میں تھک کے سو جاتے۔ کیا جنت میں کام کرنا پڑے گا؟ نہیں، نہ عورتیں گھر کا کام کریں گی، نہ مرد جاب کریں گے، تو کوئی تھکان ہی نہیں ہوگی، تو پھر کیسے انسان سوئے گا؟ پھر انسان سوتا ہے آرام حاصل کرنے کے لیے، تو آرام کی تھکان تو آئے گی نہیں کہ الگ سے آپ کو آرام کرنے کے لیے سونا پڑے۔ ٹھیک ہے، تو دنیا کے لیے تو ہے کہ سونا ضروری ہے، پر جنت کے لیے سونا ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ نہ آپ کو تھکان ہوگی، نہ کام ہوگا، نہ پریشانی ہوگی۔ آپ ہمیشہ چست رہیں گے، پھرتیلے رہیں گے، فریش رہیں گے۔ اچھا، سونے میں ایک کمی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان سو کے اٹھتا ہے تو تھکا ہوا رہتا ہے، موڈ آف ہوتا ہے، تھوڑا دھیرے دھیرے انسان ٹھیک ہوتا ہے۔ جنت میں سب کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو سونے بہت ساری خرابی بھی ہے، انسان سست ہو جاتا ہے۔ جنت میں کوئی سست نہیں ہوگا، کوئی کاہل نہیں ہوگا، کوئی لیزی نہیں ہوگا، یہ بھی ہے۔ تو جنت میں کسی کو نیند نہیں آئے گی، اس لیے کہ بیماری ہے، بلکہ اس لیے کہ نعمت کے طور پر کہ اب اس سے آزاد ہوگا، اب آرام سے ہمیشہ جاگتے رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو، اللہ کی نعمتوں میں گھومتے پھرتے رہو، اور اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے رہو۔ کیا نماز پڑھنی پڑے گی؟ نہیں، جنت میں نماز نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، عمرہ نہیں ہے، یہ ساری چیز دنیا میں ہی ہے، دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، جنت میں چلے گئے، اب جنت میں نماز نہیں ہے۔ جنت تو آرام کرنے کے لیے انعام کے طور اللہ دے گا۔ جنت تم دنیا میں عمل کر کے آئے ہو، اللہ اس کے رسول کی بات مانے، اب یہاں سے کھاؤ پیو آرام کرو۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنی کتاب ہادی الارواح صفحہ نمبر 285 285 کے اندر بیان کیا ہے کہ جنت کے اندر کوئی عبادت نہیں ہوگی، اللہ اٹھا لے گا ساری عبادت کو، کیونکہ عبادت تو دنیا میں ہے۔ ہاں، ایک عبادت ہوگی، اور وہ ہے ذکر و اذکار، اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، ذکر و اذکار، تسبیح۔ تو جنتی تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ جنتی تسبیح بیان کریں گے، ذکر و اذکار میں مشغول ہوں گے۔ تب کھاتے رہیے، پیتے ہوئے ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور ہمیشہ ذکر و اذکار جنتی کریں گے۔ تو ذکر و اذکار والی عبادت ہوگی، حمد و ثنا لوگ اللہ کی بیان کرتے رہیں گے، لیکن نماز وغیرہ دوسری بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ عالم۔ باقی اگر کسی خواہش ہوگی کہ وہ نماز پڑھنا چاہے تو کیا سسٹم ہوگا، اللہ عالم، یہ تو غیب کی باتیں ہیں، لیکن جو باتیں حدیث قرآن میں آئی ہے اس کے حساب سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر جنت میں اگر موت آنی ہوتی کسی کو، تو جنتی نعمت کو دیکھ کے خوشی کے مارے مر جاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر جنت میں اگر موت ہوتی تو جنتی اتنی بڑی نعمت کو دیکھ کر خوشی کے مارے مر جاتے۔ اور اسی طرح جہنم میں اگر موت آنی ہوتی تو جہنم میں لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ڈر اور خوف کے مارے مر جاتے۔ لیکن نہ جہنم میں کسی کو موت آئے گی، نہ جنت میں کسی کو موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ذبح کر دے گا موت کو جانور کی شکل میں لا کے، اور کسی کو موت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی، یعنی جنت کی خوشبو، مہک، اسمیل 40 سال کی دوری۔ اب 40 سال ٹریولنگ کریں، سفر کریں، کتنی دوری ہوگی مسافت؟ 40 سال یعنی 40 ایئرس اب سفر کر رہے ہیں، کتنی دوری ہوگی؟ اتنی دور تک جنت کی خوشبو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے سنا ہوگا بہت سے گنہگار ایسے ہوں گے جس کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ اس میں سے وہ عورتیں بھی ہوں گی جو دنیا میں بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہیں، جو پردہ نہیں کرتی، زیب و زینت کے باہر نکلتی ہیں، پردہ نہیں کرتی ہیں، ایسی عورت کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے انسان صبر کرے، پردہ کرے، شریعت پر عمل کرے، جنت تو آپ کے لیے ہے۔ اسی طرح جنت کے اندر جنتیوں کو سب سے زیادہ کس بات کا افسوس ہوگا، کس بات کی حسرت ہوگی؟ اس کا بیان طبرانی کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی کو سب سے زیادہ حسرت اور افسوس اس بات کی ہوگی کہ وہ لمحے دنیا کے اندر، وہ مومنٹ جو گزر گئے اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا اس لمحے میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دے اور ہم سب کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔